دوستو گرگٹ کے بارے میں ہم میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ ماحول کے ساتھ گھل مل جانے کے لیے اپنا رنگ بدلتے ہیں، لیکن حقیقت میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ گرگٹ جب بالکل پرسکون ہوتا ہے تو اس وقت اس کا رنگ بالکل سبز ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ قدرتی طور پر اپنے ارد گرد موجود سبزے والے ماحول میں گھل مل جاتا ہے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، سارے گرگٹ رنگ نہیں بدلتے بلکہ صرف نر گرگٹ رنگ بدلتے ہیں۔ یہ بھی ماحول کے ساتھ گھلنے کے لیے رنگ نہیں بدلتے، بلکہ یہ اس وقت اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی مادہ گرگٹ آ جائے یا پھر کوئی دوسرا نر گرگٹ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے آ جائے۔ آپ اسے غور سے دیکھیں، شاید آپ ان کے رنگوں میں تبدیلی محسوس کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، جیسے جیسے گرگٹ پرجوش ہوتا جاتا ہے، اس کا رنگ سب سے پہلے پیلا، اس کے بعد نارنجی اور پھر سب سے آخر میں سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ مزید رنگ تبدیل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہ گرگٹ اپنا رنگ کیسے تبدیل کر لیتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو کئی سالوں سے یہی بات ہے کہ ان کی جلد میں رنگت کی تبدیلی کے لیے سادہ سا کوئی طریقہ کار موجود ہے۔ دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ گرگٹ کے جسم میں مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں جن میں کلرفل پگمنٹس پائے جاتے ہیں، جنہیں ہم روغن بھی کہتے ہیں۔ کچھ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور کچھ میں میلانن پگمنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے جاندار ہیں جن میں اس قسم کے پگمنٹس پائے جاتے ہیں، لیکن گرگٹ اپنے اس میلانن پگمنٹ کی وجہ سے اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں۔ یہ اپنے اس پگمنٹ کو ایک جگہ پر گھاڑا کر کے یعنی پھیلا کر دوبارہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ دوستو شروع میں تو یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ گرگٹ کو اس طرح بالکل سرخ، نارنجی یا پھر پیلا ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے وہ روغن ان جگہوں پر پھیل جاتے ہیں۔ لیکن پھر بہت بعد میں جنیوا یونیورسٹی میں فزکس اور بائیولوجی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ یہ غلط ہے۔ دوستو ان کی ریسرچ اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی تھی کہ گرگٹ میں کوئی سبز رنگ نہیں ہوتا۔ دراصل یہ دو الگ الگ میکینزم یعنی پگمنٹ کلر اور سٹرکچرل کلر سے بنائے گئے ہیں۔ یلو رنگ کے سیلز کے نیچے کی طرف ایسے سیلز ہوتے ہیں جن میں 130 نینو میٹر کے چھوٹے چھوٹے باریک کرسٹلز انتہائی باقاعدگی سے ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں۔ اب روشنی جب ان سے ٹکراتی ہے تو ان کے درمیان فاصلہ ہونے کی وجہ سے نیلا رنگ جذب ہونے میں مداخلت کرتا ہے اور یہ پھر واپس پلٹ جاتا ہے، جبکہ دوسرے رنگ اس میں جذب ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ سب اسی فنونما سے ملتا جلتا ہے۔ ایک مارفو تتلی نیلی نظر آتی ہے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیچر یعنی قدرت نیلے رنگ کا پگمنٹس ہی نہیں بناتی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ پرندے، جانور اور خاص کر یہ تتلی نیلے رنگ کی کیوں نظر آتی ہے جبکہ ان کے جسم میں نیلے رنگ کا پگمنٹ ہی موجود نہیں ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوستو یہاں بھی کوئی خاص پگمنٹ نہیں ہے، بس یہ ایک ڈھانچہ ہے یعنی ایک سٹرکچر ہے جو صرف ایک رنگ کے لیے انتہائی مضبوط ریفلیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے، اور گرگٹ بھی زرد روشنی کے امتزاج کے علاوہ اس کے نیچے کی ساخت سے ریفلیکٹ ہونے والی نیلی روشنی کی وجہ سے سبز نظر آتے ہیں۔ تو پھر گرگٹ اس سبز کو پیلے، نارنجی اور سرخ میں کیسے تبدیل کرتا ہے؟ دوستو سب سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ رنگوں کی تبدیلی ان رنگین خلیوں میں پگمنٹس کو منتشر کر کے حاصل کی جاتی ہے، لیکن ابھی جدید تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ یہ ان نیچے کے خلیوں میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کرسٹلز کے درمیان فاصلہ بڑھا کر گرگٹ اپنا رنگ آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتے ہیں۔ کرسٹلز کے درمیان بڑا فرق جو ہے وہ یہ طول موج کی عکاسی کرنا ہے۔ اس کے لیے جیسے جیسے ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے تو یہ رنگ نیلے سے سبز، سبز سے پیلے اور پیلے سے نارنجی اور پھر نارنجی سے آخر میں سرخ ہو جاتا ہے۔ دوستو سائنسدانوں نے دو گرگٹس کے درمیان موازنہ کیا تھا جن میں سے ایک بالکل پرسکون تھا اور دوسرا پرجوش تھا۔ پرسکون والا سبز رنگ کا تھا جبکہ پرجوش والا پیلے رنگ کا تھا۔ جب انہوں نے اس کے سٹرکچر کا موازنہ کیا تو ان کے درمیان کرسٹلز کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ یہاں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ اس سیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں یہ نیلے سے سبز میں اور سبز سے پیلے میں اور پھر نارنجی اور آخر میں سرخ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ان کی جلد کو پریس کریں تو یہ سیلز سکڑ جاتے ہیں اور پھر یہ نیلے رنگ کی روشنی کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب اس کے اوپر سے دباؤ ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ پھر پھیل جاتے ہیں اور سبز رنگ کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو گرگٹ کی جلد کی ساخت بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس کے نیچے ایک اور تہہ بھی ہوتی ہے جس میں کرسٹلز بھی ہوتے ہیں۔
لیکن یہ کرسٹلز زیادہ فاصلے پر بہت زیادہ غیر منظم نظر آتے ہیں، بالکل بے ترتیب سے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اسپیکٹرم کے اوور کٹ حصے میں طویل طول موج کی عکاسی کرتے ہیں، اور وہ ان طول موج کی وسیع رینج کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس پرت کا کام سورج سے گرمی کو منعکس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گرگٹ روشن اور مکمل سورج کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نر گرگٹ سرخ اور پیلے رنگ کے پگمنٹس پھیلا کر اپنا رنگ نہیں بدلتے، بلکہ وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ وہ ان کرسٹلز کے درمیان وقفہ کاری کو فعال طور پر ٹیون کرتے ہیں تاکہ ساختی رنگ بنائے جائیں جو نظر آنے والے اسپیکٹرم کی پوری لمبائی پر محیط ہوں۔ دوستو، گرگٹ کے رنگ بدلنے کا یہ انداز کتنا حیرت انگیز تھا نا، کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو، ڈو یو نو کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔